جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ برتھ ڈے جو ہوتی ہے، سالگرہ جو مناتے ہیں، اس کا کھانا، میلاد جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے برتھ ڈے کا کھانا شریعتاً درست نہیں ہوگا، اور برتھ ڈے منانا شریعتاً درست نہیں ہے۔ گو بہت سے لوگ اس کا جواز دیتے ہیں، ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ یہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد کے تابعین تبع تابعین کے دور میں یا اس سے پہلے کے عربوں کے اندر سالگرہ منانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، نہ اسلام آنے کے بعد نہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین محدثین سلف صالحین نے کبھی اس کو منایا، تو لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو منا نہیں سکتے۔ یہ عیسائیوں سے، اور عیسائیوں نے یہ رومیوں سے لیا، رومنز جو تھے اپنے معبودوں کی سالگرہیں مناتے تھے پیدائش میں، ان سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی لیا، اور ان سے مسلمانوں نے اپنے نبی کا اور پھر اپنے بڑوں کا جینتی کی شکل میں، اور پھر ہر آدمی اپنی سالگرہ مناتا ہے، بچوں کی مناتے ہیں۔ تو سالگرہ کا منانا شرعاً درست نہیں ہے، اس میں کراہت ہے، اور یہ عمل درست نہیں ہوگا، یہ حرام حلال ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ شریعت نے اس کی کراہت ہے، اس کو اس سے اجتناب کرنا یہی ایک چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس میں کیا کیا رسومات خرافات ہوتا ہے آپ سب کو بتایا، وہ کیک کاٹتے ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت جیسا ایک یہود کرتے ہیں یا نصارہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی سالگرہ خود کی، پھر وہ مشابہت اور وہ کیک، اور پھر ان گنت بدعتیں اور خرافاتیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میرے نزدیک بہرحال میں یہی کہوں گا، اور علماء کی اکثریت علماء سلف اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے، جتنے بھی اہل علم جو عرب، جس جمہور سے مراد جو عرب کے علماء ہوتے ہیں، سب کی رائے یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اکثر نے حرام قرار دیا، اور ہندوستان کی بھی اکثر علماء نے اس سے ممانعت کی ہے، سوائے چند لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہونے کا، لہٰذا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی قوم کی مشابہت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا من تشبہ بقوم فہو من کے تحت جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اس میں سے، ہم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اب کوئی کہا میں پیدا ہوا اس دن خوشی میں کیا کروں؟ اگر مجھے خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ میں پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیر کو پیدا کیا، اور اس دن نام اعمال بھی انسان کے اوپر جاتے ہیں، اور جمعرات کے دن بھی نام اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، 2 بار جاتے ہیں ہفتے میں، پیر اور جمعرات، اور اللہ نے میرے کو پیر کو پیدا کیا۔ تو پیر کو کیا کرتے تھے؟ ہمارے پیر کو سالگرہ نہیں منائی آپ نے، ہفتہ منایا، روزہ رکھتے تھے آپ۔ تو اگر کسی کو لگے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کے شکر میں کیا کروں، تو آپ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، سالگرہ نہیں ہو کہ اللہ نے آج کے دن مجھے پیدا کیا تھا، ایک زندگی عطا فرمائی، اس کا بڑا فضل ہے۔ ویسے تو کئی نعمتیں اللہ کی، اگر اس کو یاد کرے تو سالگرہ تو بہت چھوٹی ہے، پیدا ہونا تو چھوٹا ہے، والدین دیے ان کا شکر ہے، تو ہر چیز کو منانا ممکن نہیں، پھر بھی تو بہرحال لیکن اس کا منانا درست نہیں ہوگا، ورنہ یہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ آپ سب نے شکرانے میں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا روزہ رکھا، تو آپ بھی روزے رکھیے، آپ کو رکھنا شکرانہ، چاہے آپ کی پیدائش دن یا کبھی بھی رکھیے۔ بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں آنے تو آپ بولیں گے میں پیر کو آتا ہوں، پیر کو میں منگل کو آتا ہوں، منگل کو، آپ سب نے کیا، تو اگر کسی کو لگے اللہ نے مجھے پیدا کیا اس کا شکر ہے تو شکرانے میں صدقہ خیرات کر سکتا ہے اس میں، لیکن یہ سالگرہ اور یہ تمام رسومات بہرحال شرعاً یقیناً جو ہے درست نہیں ہے، اور اس کا منانے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا